मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो मुसलमान का हदफ सिर्फ क्या होता है? अल्लाह। तो दिल किसके? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिल जो है बैना उसबुआइर रहमान, अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान में। आपने देखा होगा बाज लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बैठे बैठे डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, बिला वजह टेंशन में जा रहे होते हैं। देखो, एक तो डिप्रेशन की बीमारी है, वो दिमागी बीमारी है, वो किसी को भी हो सकती है। जैसे नेक आदमी तहज्जुद गुजार, सर पे पत्थर लगा उसके और दिमाग हिल गया, तो वो पागल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये तो नेचुरल है ना, तकवीनी अमर है ये तो ऐसे ही बाज दफा नेक लोग डिप्रेशन के मरीज बन सकते हैं। दिमाग के केमिकल क्या हो जाते हैं, ऊपर नीचे, कोई खुराकें गलत खा ली, या कोई मौरूसी भी होता है, बाप दादा से कोई बीमारी ये दिमागी चली आ रही होती है। ये बिल्कुल एक अलग चीज है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि नेक आदमी तो डिप्रेशन का मरीज हो ही नहीं सकता। भाई, नेक आदमी डिप्रेशन का मरीज इस सेंस में हो सकता है कि ये एक दिमागी बीमारी है। तो बीमारी जैसे वो किसी को, जैसे हार्ट पेशेंट होते हैं ना नेक लोग, तो ऐसे दिमाग के पेशेंट भी हो सकते हैं। इसमें क्या है? मैं उस डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा जो एक बीमारी है, मैं एक नॉर्मल डिप्रेशन की बात कर रहा हूं कि जो टेंशनों और गमों को लेके इंसान बढ़ा लेता है और फिर पागलपने की तरफ जाने लगता है, छोटी छोटी सी बातों को बहुत वैल्यू देता है। ये वाली टेंशन नेक लोगों को नहीं होती। समझते हो कि नहीं समझते हो? याकूब अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी रोते रहे ना अपने बेटे की याद में, बीनाई चली गई, मगर खुदकुशी का ख्याल नहीं आया उनको। हमेशा जबान से क्या निकला है? शुक्र का जुमला। हजरत मौलाना तारिक बिल साहब का बेटे की डेथ हुई है, आंख से आंसू निकल रहे हैं, जबान से कोई नाशुक्री का जुमला निकलते हुए देखा किसी ने? हमने देखा है नाफरमानों को। जब बेटा मर गया ना, एक बंदे को मैंने देखा, कह रहे अल्लाह को मेरे ऊपर ही मेरा ही बच्चा लेना था, पहले ही कम टेंशनें चल रही हैं और अल्लाह ने हमारे साथ ये कर दिया। ये नाफरमानों का रवैया होता है, वो आपे से बाहर हो जाते हैं। नेक लोगों की आंखों से आंसू निकलते हैं, जबान से नाशुक्री का एक जुमला नहीं निकलता। कहते हैं अल्लाह की मर्जी भाई, अल्लाह की अमानत है, हम अल्लाह के बंदे हैं, इन्ना लिल्लाही, हम अल्लाह के गुलाम हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमने भी उधर ही जाना है। ये चला गया, ये पहले चला गया, अगली ट्रेन से हम पहुंच रहे हैं। ये पहले चला गया तो अगली ट्रेन से हम पहुंच रहे हैं। आपका बच्चा अमेरिका जा रहा होता है, आपने भी 1 साल बाद जाना है, फिर भी एयरपोर्ट पर रुखसत करते हुए रो रहे होते हो कि 1 साल के लिए जुदाई हो रही है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता कि दीवार सर जो है दीवारों से जाके मारना शुरू कर दो। ये पहले अमेरिका चला गया, मैं 1 साल बाद क्यों जा रहा हूँ, हाँ हूँ, और अल्लाह को मेरे ही बच्चे को अमेरिका भेजना, तो भाई अगली फ्लाइट से तू चला जाए। तो मुसलमान का बच्चा, उम्मीद है अच्छे ठिकाना मिलेगा उसको, तो ये पहले चला गया, अगली फ्लाइट से हमारे क्या ख्याल है भाई? कब्रिस्तान में कहा था ना, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, अंतुम लना सलफ व नहनु बिकुम खलफ व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून। पूरी दुआ कब्रिस्तान की याद कर लो, फिर पढ़ी नहीं जाएगी कब्रिस्तान में। हम सिर्फ आधी दुआ याद करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ए कब्र वालो तुम पर सलामती हो। आगे जुमला तो देखो कितना खतरनाक है, अंतुम लना सलफ, तुम पहले चले गए, व नहनु बिकुम खलफ, और हम तुम्हारे साथ, तुम्हारे बाद हैं, व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून, इंशाअल्लाह हम भी तुम्हारे साथ आने वाले हैं। क्या सिखाया जा रहा है देखो यार। मुर्दे को के बारे में आपको बताया जा रहा है कि मुर्दे को बोलो इंशाअल्लाह मैं भी फट्टे पे लेटने वाला हूं। ये है पूरी दुआ। लोग सिर्फ अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर याद कर लेते हैं और वहां से जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम भाई अब्दुल गफूर। कारी साहब का किस्सा सुन लिएगा दोबारा। इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून, ये हमें दुआ सिखाई है कब्रिस्तान में जाते हुए, इंशाअल्लाह हम भी तुम्हारे साथ आने वाले हैं, लेटने वाले हैं। कल हमारी भी यहाँ 2-4 कब्रों के बाद इधर कहीं जगह, थोड़े दिन है, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे भाई। आप समझ रहे बहुत टाइम है, बहुत टाइम ऐसे गुजर रहा है यार, ऐसे गुजर रहा है। पिछला रमजान, अभी किसी ने बताया भी रमजान 3-4 महीने में आने वाला है, हालांकि अभी तो गुजरा है। तो जब कब्रिस्तान जाओ, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर उर्दू में बोल दिया करो, ऐ कब्र वालो तुम पर अल्लाह की
سلامتی ہو, تم پہلے چلے گئے, ہم تھوڑا اگلی ٹرین سے پہنچنا ہی چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم تم سے بہت جلد ملاقات کرنے والے ہیں. رات کو یہ دعا نہیں پڑھنا کیونکہ خوف زیادہ ہوتا ہے, ایسا نہ ہو اگلے ٹرین کے بجائے اگلی بوگی سے پہنچ جاؤ آپ خوف کی وجہ سے. تو موت زندگی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے بھائی, یہ تو نیچرل ہے. اللہ نے پیدا کیا کس کام کے لیے؟ مارنے کے لیے. آپ نے اپنے بچوں کو بھیجا امریکہ پڑھنے کے لیے, اب وہ پڑھ رہا ہے, آپ حیران ہو رہا بھائی یہ پڑھ کیوں رہا ہے, ابھی یہ کیا کر رہا ہے, اپنے دوست کو بھائی یہ پڑھ رہا ہے یار, میں نے تو کہہ رہے بھیجا کیوں تھا, پڑھنے کے لیے بھیجا تھا, پڑھ رہا ہے بھائی. تو ابے کمبخت, جب تو نے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا تو پڑھے گا نا, اس پہ کیا حیرانگی ہے؟ تو جیسے یہ حیران ہوتا ہے نا, تو ایسے ہی ہم مرنے والے پہ حیران ہوتے ہیں, مرا کیوں؟ اللہ کہتے ہیں میں نے بھیجا کس کے لیے؟ مارنے کے لیے تو بھیجا ہے, اور تو اسی پہ حیران ہو رہا ہے مرا کیوں؟ تو بھیجا جس کام کے لیے ہے وہی تو ہوا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اللہ ٹھیک ہے مارنے کے لیے بھیجا, لیکن 90 سال میں مار دیتا نا, اتنی جلدی کیا پڑی ہے تجھ؟ یہاں اللہ میاں کہتے ہیں میں نے کب کہا کہ 90 سال میں مارنے کے لیے بھیجا ہے؟ اللہ تو یہ کہتا ہے, نبی کی صحیح حدیث ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, تو 4 مہینے کا جب ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے لکھ دیتا ہے کتنے سال جیے گا, کتنے سال کے لیے دنیا میں آیا ہے. کوئی 1 سال کے لیے, کوئی 2 سال کے لیے, کوئی 40 سال کے لیے, کوئی 45 سال کے لیے. یہ تو میں اور آپ نے اپنے بارے میں فرض کر لیا ہے کہ میں 90 سال کے لیے ہوں. فرشتے نے میرے بھائی ہمارے بارے میں پہلے سے لکھ دیا ہے کہ طارق مسعود صاحب کتنے سال کے لیے, اور وسیم بھائی کتنے سال کے لیے, غفار بھائی کتنے سال کے لیے. جو جتنے سال کے لیے لکھ دیا نا, لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, قرآن کہتا ہے 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. کبھی گولی چل جائے گی, کبھی آپ ہی کا گارڈ آپ کو مار دے گا, کبھی کوئی غلط چیز کھا لی, کبھی ڈاکٹر مار دے گا. ڈاکٹر کے پاس گئے علاج کے لیے, انجیکشن لگ گیا غلط, ڈاکٹر نے تو ٹیکا لگایا تھا ٹھیک کرنے کے لیے, وہ ٹیکا غلطی سے وسیم کا ٹیکا کس کو لگا دیا؟ غفار بھائی کو لگا دیا. بہت کچھ ہوتا ہے دنیا میں, جہاز تباہ ہو جاتے ہیں, ٹرینوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ مشہور ہے نا, کہ وہ سلیمان علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا, ایک اجنبی شخص آیا نا ان کے دربار میں, تو وہ بندے کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے ایک. تو بندہ ڈر گیا کہ یار یہ پتہ نہیں مجھے کیوں دیکھ رہا ہے اتنے گھور کے. تو وہ جب وہ اجنبی شخص چلا گیا تو اس بندے نے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کا فرشتہ ہے, یہ تجھے گھور کے دیکھ رہا تھا. اس نے کہا آپ مجھے ہندوستان پہنچا دیں, یہ تو موت کا فرشتہ دیکھ کے چلا گیا ہے, دوبارہ چکر لگائے گا, تو آپ مجھے کہاں پہنچا دیں؟ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی ہوائیں, انہوں نے پتہ نہیں کتابوں میں یہ واقعہ لکھا, اللہ خیر جانے مستند ہے یا نہیں ہے, میرے علم میں نہیں ہے, لیکن اس سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ کیا ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے اٹھا کے اس کو پہنچا دیا ہندوستان. اطلاع آئی کہ جی اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. تو سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ بھائی اس بندے کو اتنا گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے میاں نے مجھے کہا تھا کہ اتوار کے دن نا اس کی روح قبض کرنی ہے ہندوستان سے, تو یہ ہفتے کو یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ تو تیز رفتار گھوڑے میں بھی بیٹھ کے ہندوستان کی فلاں لوکیشن پہ جائے گا تو نہیں پہنچ سکتا, میں گھور گھور کے دیکھ رہا ہوں, وہی بندہ ہے, کوئی اور تو نہیں ہے, وہی بندہ ہے, کوئی اور تو نہیں ہے. تو دیکھو یہی چیز اس کی موت کا ذریعہ بن گئی. تو مریں گے میرے بھائی, اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ نہیں مریں گے, ہمارا باپ بھی مرے گا, ہم سب مریں گے. اس لیے موت کے لیے کیا کرو, اس لیے سب سے خوبصورت موت پتہ ہے کیا ہے؟ مرنا تو سب نے, سب سے خوبصورت موت ہے اللہ کے راستے میں میدان جنگ میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے. شہیدوں پہ ترس نہیں کھایا کرو, ترس تو ہم اپنے اوپر کھایا کریں. اور شہادت کہاں ملتی ہے پتہ ہے آپ؟ حق کی خاطر بول رہے ہو, کوئی دہشت گرد مار کے چلا گیا, یہ شہادت ہے. حق بولنے پہ شہادت ملتی ہے, مظلوم کی مدد پہ شہادت ملتی ہے. ڈاکو تھا, چیز کوئی چھین رہا تھا آپ سے, آپ نے کہا نہیں دوں گا تاکہ ڈاکوؤں کو جرت نہ ہو, لڑتے ہوئے
آپ نے اس کو قتل کر دیا، وہ جہنم میں، اس نے آپ کو مار دیا، آپ شہید۔ ایسے شہید کے نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا۔ آج کل لوگوں نے یہ شہادت کے یہ والا مرتبے کو تو بیان کرنا چھوڑ دیا، اس لیے لوگ ڈاکوؤں کے سامنے کیا ہو گئے؟ بزدل۔ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر نہیں لڑو، کسی درجے میں امکان ہو کہ آپ مار تو دو نا اس کو، ورنہ تو ذرا سا ہلو گے وہ مار دے گا۔ پھر اپنے بیوی بچوں کا خیال کرو۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ابھی ایک ڈاکو ڈکیتی کا کیس سامنے آیا کہ ڈاکو آئے، ان سے چھین کے چیزیں چلے گئے، بچی پہ بھی کنپٹ بندوق رکھ دی، انہوں نے پکڑا دی ساری چیزیں۔ اس کے بعد ان کے پاس اسلحہ تھا الحمدللہ، کہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے، وہاں گئے، جاتے ہی 2 ڈاکوؤں کو اڑا دیا۔ اتنی دل سے خوشی ہوئی کہ 2 ڈاکو جہنم میں الحمدللہ ڈال دی، اتنی خوشی ہوئی۔ اور ایسے موقع پہ کسی کو ڈاکوؤں پہ ترس آ رہا ہو نا تو سمجھو ملا ہوا ہے ان کے ساتھ یہ۔ عوام ڈاکوؤں کو پکڑ کے کوٹ رہی ہو اور کوئی چھڑا رہا ہو، اس کو بھی لٹا دو، بشرطے کہ ڈاکو ہوں۔ یہ ایک اہم بعض دفعہ غلط فہمی میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ کسی نے کسی سے ٹھڑک پوری کرنی ہو نا، کراچی میں مشہور کرتے ڈاکو ہے پکڑو مارو، پھر لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ ڈاکو تھا بھی کہ نہیں تھا، لوگ ایویں ہی آ کے جان سے مار دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بے گناہ آدمی مر جائے، اس کا خیال کرو۔ یو پی پہ ایسا ہوا ہے کہ ایک بنا بے گناہ بندے کو کئی سال پہلے کسی نے ڈاکو کہہ کے مارنا شروع کیا، لوگ آ کے جان سے ہی مار دے، حالانکہ وہ ڈاکو نہیں تھا، کسی نے اپنے ویسے ہی کوئی دشمنی نکالنی تھی۔ تو یہ بھی شہادت ہے، ڈاکو سے مقابلے میں آپ کی جان چلی جائے۔ اور ایسی اعلیٰ درجے کی شہادت ہے کہ نہ غسل دیا جائے گا اور نہ کفن، شہید کو نہ غسل دیا جاتا ہے نہ کفن دیا جاتا ہے۔ اور ایک شہادت وہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں لڑتے ہوئے گولی کھاؤ۔ یہ 3 شہادتیں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی شہادت نہیں ہے۔ حادثاتی موت بھی شہادت ہے، لیکن اس کو مجازن شہادت کہا گیا ہے۔ جو اعلیٰ درجے کی شہادت ہے نا، جس میں غسل کفن نہیں ہوتا، وہ یہ 3 قسم کی شہادتیں ہیں۔ ایک مولوی صاحب شہادت کی بہت دعائیں مانگا کرتے تھے، ہر وقت حلوہ تھے وہ، آج اس کے ہاں دعوت ہے وہاں حلوہ کھانے جا رہے ہیں، آج اس کے ہاں دعوت ہے وہاں حلوہ کھانے جا رہے ہیں، آج اس کے ہاں دعوت ہے یہاں حلوہ کھانے جا رہے ہیں۔ دعائیں ہر وقت رو رو کے کیا ہوتی تھیں؟ اے اللہ شہادت کی موت دے۔ تو کسی نے کہا مولوی صاحب آپ جہاد پہ تو جاتے نہیں ہو، تو کیا کوئی حلوے میں بم رکھ کے دے گا آپ کو؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟